عرب معاشرے کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ سورج یا چاند گرہن کسی واقعے کی وجہ سے، کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت سورج گرہن لگا، اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، سورج غم میں مبتلا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی، جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، سورج گرہن کی نماز، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، سورج یا چاند کو گرہن لگنا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرہن یا چاند گرہن کے بارے میں واضح طور پر بیان فرما دیا اور فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض اوقات سورج گرہن یا چاند گرہن کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، خاص طور پر حاملہ خواتین کے بارے میں، کہ جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو ہر طرف یہ سنائی دیتا ہے، ہر طرف ایک شور مچ جاتا ہے، اور خاص طور پر گھروں میں رہنے والی خواتین، حاملہ خواتین کو یہ ایڈوائز کر رہی ہوتی ہیں کہ سورج یا چاند گرہن جب لگ جائے تو سونا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں جانا، اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید اگر حاملہ خاتون سورج یا چاند گرہن لگنے پر کوئی چیز کاٹے گی تو بچہ جب پیدا ہوگا اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹے گا، اگر وہ بیٹھ جائے گی یا لیٹ جائے گی یا سو جائے گی تو بچے پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، ایسا اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس موقع پر نماز پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کسی حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے موقع پر حاملہ خواتین کو یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی شرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔